علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیشن 7 کا ہمارا آج لیکچر نمبر 4 ہے۔ سورہ احزاب ہم لوگ ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں 9 آیات تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں۔ 9 نمبر آیت سے ہی میں دوبارہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کروں گا اور کوشش کریں گے کہ ہم 16 نمبر آیت تک جو ہے وہ کور کر لیں۔ میں نے آپ سے یہ بات بتائی تھی کہ اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ احزاب ہے۔ احزاب حزب سے ہے، جماعت کو، گروہ کو، طبقات کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں لڑی گئی زبردست قسم کی جنگ تھی، جس میں کفار کے آلموسٹ تمام کے تمام طبقات، گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے خلاف آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ ہر طرف سے گھیراؤ تھا۔ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی گئی تدبیر کے مطابق خندق کھودی گئی اور مدینہ المنورہ کو اس طریقے سے سیف جو ہے نا وہ سرکل بنا دیا گیا اور پھر اس کا ڈٹ کر 1 ماہ کے لگ بھگ مقابلہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس میں مسلمانوں کی معاونت کی اور اس پہ کس طریقے سے مسلمانوں کا توکل رہا، اس میں کس کس طرح کے طبقات موجود تھے، یہی ساری چیزیں جو ہیں ان آیات میں آگے ڈسکس ہونی ہیں، جو ہم نے آیات پڑھنی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ہی ذکر کیا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو نوٹ آؤٹ کر لینی چاہیے کہ ورس نمبر 9 سے 27 تک ہم نے غزوہ احزاب کا یا غزوہ بنو قریظہ جو اس کے فوراً بعد ہی لڑا گیا اسی کے متعلق بات چیت کرنی ہے۔ تو گو اس سے ریلیٹڈ جو بات چیت ہوگی اور اس سے حاصل شدہ اسباق ہوں گے انہیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ذرا دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ میں اسی آیت کو ریپیٹ کرتا ہوں جو ہم نے کل پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، اذ جاءتکم، وہ نعمت کون سی تھی کہ جب تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے جنود، بہت سے لشکر، گروہ، طبقات، فوجیں، ٹھیک ہے، ایک طرف جو ہے وہ مشرکین مکہ، ایک طرف یہود کے جو ہے نا وہ قبائل اور ایک طرف جو ہے باقی قبیلے جو ان کے ساتھ حریف بنے ہوئے تھے، وہ سب کے سب تمہارے اوپر چڑھ دوڑے تھے اور ان کی تعداد تمہاری تعداد کے کئی گنا ملٹیپل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ نے نمبر 1 ان کے دلوں میں تو خوف پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تیز تند ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی ہنڈیاں کیا، ان کے خیمے کیا، ان کے معاملے کیا، سب کے سب جو ہے وہ جو ہے نا وہ خراب کر دیے گئے ایک تیز تند ہوا کے ذریعے۔ وَجُنُودٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں سے بھی تمہاری مدد کی، لم تروہا، جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات، اس سے یہ پتہ لگتا ہے، ایسی بھی پیدا کی ہیں جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اس میں جیسے مثال کے طور پہ فرشتے ہیں، انسان کی آنکھ انہیں دیکھ نہیں پاتی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ محدود ہے، اور اس محدود بینائی میں انسان جن چیزوں کو دیکھ سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھائی، جن چیزوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیز کا دعویٰ ممکن ہے کہ کوئی شخص کچھ سال پہلے کہتا ہو کہ نہیں جی ہر چیز انسان کی آنکھ سے نظر آتی ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ مائکرو لیول پہ اسٹڈی کی گئی، میکرو لیول پہ اسٹڈی کی گئی کیمیکلز کی یا کسی اور طریقے سے کسی اور چیز، تو ہر اعتبار سے یہ بات سمجھ لی گئی کہ انسانی آنکھ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کل ہے، انسانی آنکھ جز ہے، اس کو بہت سی چیزیں نہیں نظر آتی، بڑی بھی بعض اوقات نہیں نظر آتی اور بعض اوقات چھوٹی بھی نظر نہیں آتی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بینائی کے اعتبار سے بڑا محدود رکھا ہے، ہر اعتبار سے محدود ہے، تو بینائی کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، اور اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ شیاطین کو، جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بھی قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے شیطان کے بارے میں کہ جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لشکروں کی مدد، ایسے لشکروں سے تمہاری مدد کی جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، دیکھو اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری بینائی جو ہے وہ محدود ہے، ہم لمیٹیشن کے اندر ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کی بھی کوئی لیمٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری بینائی بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے،
اس سے زیادہ خوب دیکھنے والا، اس سے زیادہ باریک بین کوئی اور نہیں ہے۔ یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ بھائی اگر میری عقل میں ایک بات نہیں بیٹھ رہی تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی مانند نہیں ہے۔ انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے، اپنی عقل کے اعتبار سے سوچتا ہے، اپنے معاشرے کے اعتبار سے سوچتا ہے، اپنی نگاہ کے اعتبار سے سوچتا ہے، اپنے دماغ اور دل کے اعتبار سے سوچتا ہے، اپنی جو ہے نا وہ کوالٹیز کے مطابق سوچتا ہے، اپنی صلاحیات کے مطابق سوچتا ہے۔ لیکن جب انسان سارے کا سارا اپنے جو ہے نا وہ دماغ کے اوپر سوچتا ہے، پھر وہ انکار کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز محدود ہے اور لامحدود جو ذات ہے اس کے متعلق میں کیسے اپنی اس چھوٹی سی عقل اور کھوپڑی کے ذریعے سوچ سکتا ہوں، تو پھر ہمیں بہت سی جو ہے نا وہ چیزیں کھلتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں کہ بھائی واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے، پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر انسان کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ تو یہ ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی نگاہ کل اذ جاؤکم من فوقکم، تمہیں یاد ہوگا کہ جب غزوہ خندق تم لڑ رہے تھے، غزوہ احزاب تم لڑ رہے تھے، خندق کے اندر تم نے خندق کو کھودا، اس میں پریشانیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑا، بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا، ہر شخص نے جو ہے وہ خندق کھودنے میں اپنا حصہ ڈالا، تعداد بہت کم تھی، کھانا بہت محدود تھا، کئی دن تمہیں کھانا نہ ملتا، اور تم نے کس طریقے سے اس چیز کو برداشت کیا۔ پھر ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد ساری کی ساری فوجیں جو ایکسٹرنلی تم پہ حملہ آور تھی، انہوں نے انٹرنلی موجود بنو قریظہ کے ساتھ بات چیت کر کے تمہیں اندر سے بھی کمزور کر دیا، تمہارے دل خوف کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھے تھے، اوپر سے سردی بہت زیادہ تھی۔ یہ ساری چیزیں ایسی بنی ہوئی تھی کہ اذ جاؤکم من فوقکم، جب تمہارے اوپر سے، من فوقکم تمہارے اوپر سے فوجیں آ رہی تھی، اور یہ اوپر سے مراد مدینہ کا جو بلائی حصہ ہے، یہ وہ مراد ہے جہاں سے عینہ بن حسن کی قیادت میں قبیلہ غطفان، عوف بن مالک کی قیادت میں حوازن قبیلہ، طلحہ بن خویلد اسدی کی قیادت میں نجد کے قبائل آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ بنو نذیر کے یہودی بھی ملے ہوئے تھے۔ یہ تھا اذ جاؤکم من فوقکم، جب تمہارے اوپر سے مدینہ کے بلائی حصوں سے فوج کشی کی جا رہی تھی، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے یعنی تمہارے مغربی حصے سے، یعنی ابو سفیان بن حرب جو تھا وہ اپنے جناب اللہ لشکر کو جو مکہ سے لے کے آ رہا تھا، اس کے ساتھ جو اس کے حلیف تھے وہ لوگ آ رہے تھے۔ جب تمہارے اوپر سے بھی فوجیں تھیں، تمہارے جو ہے نا وہ نیچے سے یعنی مغربی حصے سے بھی فوجیں تم دیکھ رہے تھے کہ آ رہی ہیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، فوجوں کی تعداد کو تم نے دیکھا، اپنی خندق کے معیار کو تم نے دیکھا، اپنی محنت اور اپنے معاملات کو تم نے دیکھا، اپنی تعداد کو تم نے دیکھا۔ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ فطرتی طور پہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں پھرنے لگ جاتی ہیں، وہ کہتا ہے ہاں کیا بن گیا بھائی میرے ساتھ۔ ایک خوف کا مرحلہ ہوتا ہے، اور خوف کے مرحلے میں آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ جو ہے نا وہ ایک الگ کنڈیشن اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایکسپریشن ایک الگ شو ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ اگر کوئی ویڈیوز کے اندر دیکھا ہو تو دیکھا ہو کہ موت کے قریب جو کشمکش ہوتی ہے اس میں آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی حرکات کس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ کہ جب پھر گئی آنکھیں تمہاری، تم نے کہا بھائی بنا کیا ہے ہمارے ساتھ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل جو ہے دل وہ حلق کو پہنچنے لگے، یعنی دھڑکنے لگے، اتنا تیز دھڑکے کہ بھائی آج ہم جو ہے نا وہ بس حالات جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں گمان کرنا۔ اب یہاں پہ ایک جنرل بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں بتایا کہ یہ بات کن لوگوں کے متعلق ہے، آیا یہ منافقین کے متعلق ہے، آیا یہ مومنین کے متعلق ہے کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا گمان کرنے لگے۔ ایک تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، دوسرا یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ گمان جو ہے وہ پازیٹیو معنی میں ہے یا نیگیٹو معنی میں ہے۔ یعنی وہ گمان یہ تھا کہ وہ گمان یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، ظن کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ یقین کے معنی میں آ رہا ہے یا وہ
غمان کے معنی میں آ رہا ہے کہ آج تو گئے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بلایا اور آپ جو ہے نا ہم نہیں جو ہے نا وہ یہاں سے بچتے، یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں نا۔ تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہاں سے اگر مومن شخص مراد ہوگا نا تو مومن شخص دو طریقے سے مراد ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 طریقہ، مومن کا یا تو یقین کامل ہو گیا ہوگا اس سارے سینیریو میں، اس ساری مشکلات میں، مومن اور یقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، توکل کے ساتھ، اور کہے گا یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا، آج پھر ہم دیکھیں گے ان کا کیا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ مومن کا ایک کرائٹیریا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، یا تو مومن نیچرلی فطرتی طور پہ خوف اور ہراس کے اندر ہوگا، جس کی وجہ سے وہ عجیب خیالات جو انسان کے دل میں فطرتی طور پہ پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہو رہے ہوں گے۔ نمبر 2، اگر یہاں پہ مومن مراد نہیں ہے، کوئی منافق مراد ہے، تو منافق کے شخص دل میں اس طرح کی بات پیدا ہو سکتی ہے کہ بھائی آج تو ہم مارے گئے، ٹھیک ہے، آج جو ایسے بس خام خواہ جو وعدے کیے ہوئے تھے ہم سے وہ جو ہے نا وہ مانج پڑ جائیں گے، تو یہ منافق اس طریقے سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے جنرلائز اس کو رکھا ہے، تو ہم بھی جنرلائز کر کے اس کے معنی کے اندر جو ڈائریکشنز ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے، اور آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہنالک، اس وقت، ٹھیک ہے، جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا نا اور یہ ساری کیفیت چل رہی تھی، ساری ہیبت ناک صورتحال چل رہی تھی غزوہ خندق کی، تو اس وقت کیا ہوا، ہنالک ابتلی المؤمنون، تو خوب آزمائے گئے مومن لوگ، ٹھیک ہے، مومن بندے تو بھائی خوب آزمائے گئے، اور ان کی آزمائش کیسی ہوئی کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زبردست قسم کا ہلا دینا ہوتا ہے نا، جس طریقے سے کہ ہر طرف سے فوجیں ایکسٹرنلی پہلے دشمن سارے اکٹھے ہوئے، پھر انٹرنلی جو ہے نا وہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے حلیف کے طور پہ، انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عہد شکنی کر دی، اوپر سے سردی، اوپر سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک ماہ کا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہراساں کیے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں گویا ایسی تھی کہ مومن طبقہ جو تھا ان کو ایک دفعہ آزمائش سے خوب ہلا دیا گیا کہ بھائی یہ ہوتی ہے آزمائش۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور مومنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا منافق طبقے کا۔ اور زلزلوا زلزالاً شدیدہ کے متعلق میں آپ کے سامنے اگر بات رکھوں کہ خوب زلزلہ، خوب ہلاک جو ہے نا وہ ہلا کر رکھ دینے والا جو معاملہ تھا غزوہ خندق کا، اس سے ریلیٹڈ میں آپ کے سامنے 2 احادیث مبارک رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4113 نمبر ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4113، جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یاتینا بخبر القوم، بھائی اس قوم کی جو دشمن قوم ہے اس کی خبر کون لے کے آئے گا، اس کی خبر کون لے کے آئے گا؟ جناب زبیر نے کہا اللہ کے رسول میں لے کے آؤں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا من یاتینا بخبر القوم، اس قوم کی خبر کون لے کے آئے گا؟ جناب زبیر پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں لے کے آؤں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا من یاتینا بخبر القوم، اس قوم کی خبر کون لے کے آئے گا؟ اللہ کے رسول میں لے کے آؤں گا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول، آپ سوچیں 3 مرتبہ اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اور کہے، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا۔ گویا خوف اور حراست اتنا جو ہے نا وہ ہیبت ناک معاملہ تھا کہ ایک ہی شخص بار بار کھڑا ہو رہا ہے وہ زبیر، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں لے کے آؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زبیر کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ ایسا سمجھے کہ اس کے بارے میں تعریفی کلمات کے، اور کہا ان لکل نبی حواریا، کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، اس کو ایڈ کرنے والا ہوتا ہے، ممدود معاونت کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کا معاون ہوتا ہے، اس کا حواری ہوتا ہے۔ وَإِنَّ حواری، میرا جو حواری ہے نا وہ زبیر ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسپیشل پروٹوکول دیا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروٹوکول آج تک جو ہے نا وہ سلامت ہے، امت پڑھتی ہے، اور جناب زبیر کو جانتی ہے اس معاملے میں۔ یہ تھا غزوہ خندق کے موقع پر آزمائش کا پہلو کہ دیکھیں صحابہ کرام میں کوئی اٹھ نہیں رہا۔ ابھی دوسرا موقع وہ اس سے بھی تھوڑا ہیبت ناک ہے، اس میں یہ ہوا چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دورانیہ کو ایک دن کا تو نہیں تھا نا، تو ایک موقع پہ یہ بات ہوگی کہ جس میں جناب زبیر کھڑے ہوں گے۔ ایک موقع وہ تھا جناب صحیح مسلم میں حدیث نمبر موجود ہے 1788 نمبر، جناب حذیفہ کے پاس نا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک شخص جو تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی اگر میں رسول وسلم کے ساتھ ہوتا تو مل کر لڑائی کرتا اور پوری کوشش کرتا، ایسا کرتا ویسا کرتا، ایسے کر کے اس نے کہا نا۔ تو جناب حذیفہ نے کہا تو ایسا کرتا،
ٹھیک ہے، اب الفاظ دیکھیں، جناب حذیفہ نے کہا بھائی تو ایسا کرتا، کہا کہ بھائی جب خندق کا موقع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ بھائی دشمن کی خبر کون لے کے آئے گا، کوئی نہیں اٹھا، پھر کہا دشمن کی خبر کون لے کے، کوئی بھی نہیں اٹھا، اللہ کے وسلم نے بار بار پوچھا لیکن کوئی شخص نے جواب نہیں دیا۔ اتنا آپ سوچیں کہ سردی اور سارا معاملہ، تو اللہ کے وسلم نے پھر خود جو ہے نا وہ کہا کہ قم یا حذیفہ، اے حذیفہ آپ اٹھو، جناب حذیفہ کو کہا کہ آپ اٹھو، آپ جا کے دشمن کی خبر لے کے آؤ۔ جناب حذیفہ نے دل میں سوچا کہ بھائی اب مجھے تو اٹھنا تو پڑے گا، اللہ کے رسول نے نام لے دیا ہے، تو وہ اٹھے اور جا کے کہتے ہیں میں جب نکلا تو گویا میرے لیے جیسے حمام نہیں ہوتا گرم، ٹھیک ہے، گرم جو ہے نا میں جو ہے وہ حالانکہ سردی کا موسم تھا، میں نکلا، دیکھا میں نے کہ ابو سفیان جو ہے، اللہ کے رسول نے مجھے روکا تھا کہ بھائی دشمن سے پنگا نہیں لینا، ٹھیک ہے، مفہومی معنی کر رہا ہوں میں، دشمن کو کچھ کہنا نہیں ہے، صرف آپ نے جانچ پڑتال کرنے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو جناب حذیفہ گئے، دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے نا وہ آگ سیک رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کہا کہ میں تیر نکال کے مار سکتا تھا ابو سفیان کو، لیکن مجھے اللہ کے رسول کی نصیحت یاد آئی تو میں واپس آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس موقع پہ آپ دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں بھائی اٹھو جا کے خبر لے کے، کوئی اٹھ نہیں رہا، حالانکہ صحابہ تو لبیک کہتے تھے، لیکن وہ آزمائش کا موقع ایسا تھا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت ترین جو ہے ایک موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ڈالا۔ اسی موقع پہ ظاہری بات ہے جہاں مومن ایک جو ہے نا وہ مضبوط طاقت اور دیوار بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے بڑی جو ہے نا وہ آزمائش کے موقع پہ، اسی موقع پہ منافقین کا طبقہ بھی موجود تھا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافق یہ بات کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، اور جن کے دلوں میں مرض تھا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی بات اس طرح ہے کہ وہ لوگ جو منافق ہیں اور آ گیا نا بیچ میں، اور جن کے دل میں مرض ہے، حالانکہ آپ نے چیپٹر 1 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جب منافقین کا تذکرہ شروع کیا نا تو اس میں کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے منافق اور مرض کو الگ الگ کر دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو منافق ہیں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ بھائی کیا مرض والے منافق نہیں ہیں؟ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ سے مراد جو ہیں وہ پکے ٹھکے منافق ہیں، یعنی جو جیسے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ تھے۔ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض سے مراد جو ہیں وہ لائٹ منافق ہیں، یعنی جن کے دل میں ابھی جو ہے نا وہ شک شبہ اور اس طرح کی گنجائش اور اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی، اور وہ یا لوگوں کی بات سنتے تو جیسے ان کا تذکرہ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کی کہ بھائی جہاں سے فائدہ ہوگا ادھر چلے جائیں گے، مطلب مثال کے طور پر کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی جب دل کیا ادھر چل جائیں گے، جب دل کیا ادھر چلے جائیں گے، بس یہ بھی ان کا پختہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، پکے منافق ابھی ہوئے نہیں ہیں، ابھی ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن ان کے دل ایسے ہی ہیں۔ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ اس ٹائم کیا کہہ رہے تھے، یہ جو منافق پکے تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ کہہ رہے تھے نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے الا غرورا، مگر دھوکے کا وعدہ۔ بھائی یہ کیسا وعدہ ہے، اتنی بڑی فوج کیسے مقابلہ کریں گے، اندر سے بھی خلاف جو ہے نا مخالفت، باہر سے بھی مخالفت، مقابلہ نہیں ہو سکتا بھائی، ٹھیک ہے، یہ باتیں وہ کر رہے تھے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھائی دھوکے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے منہم، ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب، یثرب، اے اہل یثرب، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے یثرب جو ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ہے، یثرب مدینہ کا کیا ہے جی، پرانا نام ہے۔ پہلے مدینہ المنورہ کو، مدینہ النبی کو کیا کہا جاتا تھا، یثرب کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3622 ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نا خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں ایسے ایسے علاقے کی طرف، اس میں باغ ہیں، یہ ہے، ایسے ایسے ایک نشانیاں بتائی، اور کہا کہ وہ جو علاقہ ہے وہ علاقہ فلاں یمامہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بلکہ وہ علاقہ مدینہ ہے، یثرب، یعنی اس کا نام لوگوں کے دلوں میں یثرب بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے ساتھ بتایا کہ مدینہ وہ یثرب جو تم کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بخاری میں ایک اور حدیث نمبر ہے 1871، اس میں اللہ کے رسول کہ امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے ایسی بستی کے بارے میں جو باقی بستیوں کو کھا جائے گی۔ بات سمجھتے ہیں، اس نے بہت بستیوں کو کھا جانا، اور ایسا ہوا نہیں۔ نبی کے کی یہ پیشن گوئی کیسی پوری ہوئی کہ مدینہ المنورہ میں جس طریقے سے وہاں پہ انقلاب برپا کیا اللہ کے وسلم نے، اور اس انقلاب نے پوری دنیا میں انقلاب لے کے آئی، گویا اس نے کتنی بڑی بڑی بستیوں کو کھا گئی۔ یہ چیز ہے یہاں پہ
جو سمجھنے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3178 نمبر، کہ دوران خندق میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ ایک موقع آیا کہ جہاں پہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے خود جو ہے وہ اس پتھر کو چوٹ لگائی، ضرب لگائی۔ ایک ضرب لگائی تو پہلی ضرب پہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ کسرا کا شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے دکھا دیے گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے، آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے، ہمیں اس کی جو ہے نا وہ جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ عنایت کرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے دوسری اللہ کے رسول نے اس پتھر پہ ضرب لگائی خندق کے دوران، تو کہا مجھے قیصر کا شہر دکھا دیا گیا۔ تو صحابہ نے پھر کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے، اللہ کے رسول نے کہا ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ پھر تیسری ضرب لگائی تو کہا مجھے حبشہ وغیرہ اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ دکھایا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا اللہ کے رسول آپ اس کے بارے میں دعا کیجیے۔ فرمایا کہ حبشہ اور جو یہ ترک کے لوگ ہیں نا، یہ جب تک تم سے کوئی جو ہے نا وہ پنگا نہ لیں، مفہومی معنی ہے، تمہیں چھیڑا چھاڑی نہ کریں، تم نے اس ٹائم تک انہیں چھوڑے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے بات کی سورہ نساء کی حدیث نمبر 3178 نمبر پہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے یثرب کے اندر آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ یثرب جو ہے یہ پرانا نام ہے مدینہ کا۔ تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، انہوں نے کہا یا اہل یثرب، اے اہل یثرب لا مقام لکم، نہیں کوئی ٹھہرنا تمہارے لیے، فرجعوا، تم لوٹ جاؤ، اے اہل یثرب۔ اچھا یہ منافق طبقہ، آپ چیک کریں ان کی بات، منافق طبقہ یہ بات کہہ رہا ہے اہل یثرب سے، یعنی صحابہ کرام سے، کہ اے اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، تم لوٹ جاؤ، تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس کے ایک دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی تم اسلام کو چھوڑ کے تم دوبارہ اسی دین کی طرف لوٹ جاؤ جو تم پہلے دین اپنائے ہوئے تھے۔ یہ منافق طبقے کا ایک قول تھا۔ اگر ان کو کوئی کہتا کہ بھائی تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تم اس طرح کی بات کر رہے ہو، تو پھر یہ بات کہتے کہ بھئی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے لوٹ جاؤ، لا مقام لکم، یہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہیں پھنس جاؤ گے تم، فرجعوا، تم لوٹ جاؤ، تمہیں ہم مدینے کی جانب لوٹنے کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ڈبل میننگ جو ہے نا وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اور اجازت مانگتا تھا ان میں سے ایک گروہ، ایک طبقہ، ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم سے آ کے نا، منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کیا ہیں جی، غیر محفوظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہی بعورہ، وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو ان کو محفوظ جگہوں پہ مقام پہ منتقل کر کے آئے تھے۔ اور خندق کھودنے کا مقصد کیا تھا بھائی؟ خندق کھود کے اس سائڈ سے، اس ادھر سے بھی محفوظ کر لیے جہاں سے محفوظ نہیں تھا۔ ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ ارادہ کرتے تھے سوائے بھاگنے کا، ٹھیک ہے۔ ایز سچ اتنا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اگر بنو قریظہ نے بھی اندر سے جو ہے نا وہ کر دی تھی ان کے خلاف بغاوت، تو اس کا اتنا بھی معاملہ نہیں تھا کہ ان کی عورتیں محفوظ نہیں تھیں، عورتیں محفوظ تھیں، وہاں پہرے دار، یہ ساری چیزیں طریقہ کار ہوتا ہے پورا ان کا نا۔ اور اگلی آیت مبارک ہے وَلَوْ دُخِلَتْ، اگر گھس آتا، اگر داخل ہو جاتا، علیہم ان پر، من اقطاریہ، ان کے اطراف سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو یہ منافق ایسے منافق ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ ان کے اطراف سے جو ہے وہ ان کا جو کفار کا طبقہ ہے وہ حملہ آور ہو جاتا، ثم سئلوا الفتنہ، پھر سوال کیا جاتا فتنے کا، ان کو فتنے کا سوال کیا جاتا۔ فتنے کا سوال سے مراد یہ کہ ان کو کہا جاتا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور مسلمانوں کے خلاف ہو جاؤ، یا تم جو ہے نا یا اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ آؤ، تو یہ کر لیتے۔ ویسے ایسے منافق لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسا کر لیتے، بہت سے ایسے لوگ تھے۔ ثم سئلوا الفتنہ، پھر وہ سوال کیا جاتا ان سے فتنے کا، لآتوہا، تو وہ ضرور اس کی طرف آتے، وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور نہ وہ دیر کرتے اس سے مگر بہت تھوڑی، ہاں بس آؤ جی، وہ والی بات بنو قریظہ والی، ان کو جب کہا کہ بھئی آ جاؤ ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا آ جاؤ جی، یہ والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، اور بلا شبہ یا یقیناً کانو تھے وہ، حالانکہ یہ جو لوگ تھے، یہ جو ابھی نفاق والا کام کر رہے ہیں، عہد اللہ، انہوں نے تو وعدہ کیا تھا۔ اور وعدہ کب کیا تھا؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے وعدہ غزوہ احد پہ کیا تھا۔ غزوہ احد پہ جو بھاگ کے نیچے آ گئے تھے، تو اس وقت ساری باتیں اور سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ اس وقت سب نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا دوبارہ کوئی ایسا موقع نہیں آنے دیں گے جس موقع پہ ہم جو ہے نا وہ پیچھے ہٹیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ حالت جنگ میں، حالت امن میں، دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام میں، ہر موقع پہ، اور تنگی میں، تنگ دستی میں، اور جو ہے نا وہ معاملات کے درست ہونے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، انہوں نے تو وعدہ کیا تھا اس سے پہلے، لَا يُوَلُّونَ، اس کو دیر بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی 5 ہجری میں یہ ہو رہا ہے، 2-3 کو ہجری میں میرے خیال سے غزوہ احد تھا، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، نہ وہ دکھائیں گے پیٹھیں، انہوں نے تو یہ وعدہ کیا تھا۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، دیکھو جب انسان وعدہ کرتا ہے نا کہ پاجی میں تو نال ہاں، ٹھیک ہے،
پھر اللہ تو آزمائش ڈالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے کہ اللہ کے رسول کا وہ فرمان بھی ہے نا کہ مدینہ جو ہے نا وہ بھٹی کا کام کرتا ہے، جس طرح بھٹی لوہے کو اور میل کو چیل کو الگ الگ کر دیتی ہے نا، مدینہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ لوہے جو ہے نا وہ مومن کو الگ کر دیتا ہے منافقین سے۔ تو آپ دیکھیں وقان عہد اللہ مسئولہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے کہا جی ہم نے وعدہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہ آزمائش ہی نہیں آئے گی اب دوبارہ غزوہ احد جیسی، غزوہ احد سے بڑی آزمائش ڈال دی، اور اتنی بڑی آزمائش ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم وقان عہد اللہ مسئولہ، تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو تم نے عہد کیا اس کا کوئی سوال نہیں کرنا، تم سے آزمائش نہیں آنی ہے، اس سے بڑی بھی آ سکتی ہیں۔ قل ان سے کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لن ينفعکم الفرار، ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں فرار ہونا۔ بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں بچ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ لن ينفعکم الفرار، تمہیں فائدہ نہیں دے گا تمہارا فرار ہونا، ان فررتم، اگر تم بھاگ بھی جاؤ نا کوئی فائدہ نہیں دے گا، من الموت، موت سے۔ اگر تمہاری موت آنی ہے یا تم نے قتل ہونا ہے تو تمہارا بھاگ جانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ تم بھاگ جاؤ کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ بھائی موت آنی ہے، تمہیں پیچھے بھاگ کے بھی آ جائے گی، تمہارے پیچھے بھی دشمن آ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اور اگر بالفرض تمہارا قتل ہونا یہ موت نہ لکھی ہو، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تب بھی تمہیں جو ہے نا اس کا فائدہ بہت تھوڑا ملے گا۔ بہت تھوڑا کیسے ملے گا کہ کوئی بھی قوم جب جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگتی ہے تو اس کی دوسری جو اپوزٹ قوم ہوتی ہے جو اس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہے وہ اس پہ حاوی ہو جاتی ہے، وہ اس کو غلام بنا لیتی ہے، اس کے ساتھ جو کام کرتی ہے نا وہ ممکن ہے کہ اس کو تھوڑا بہت فائدہ دے جائے، لیکن وہ بھی کوئی جو ہے نا وہ چھوٹی ذلت نہیں ہے، بہت بڑی ذلت ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی رسوائی ہے۔ تو وہ تم کیسے سوچ لیتے ہو کہ تم جنگ سے پیٹ پھیرو گے؟ تم نے تو مضبوط قلعہ بن کے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ ہے وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گے مگر بہت تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یہ ورس نمبر 16 تک آلموسٹ ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور اگر مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے آج کے لیسن سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔